کہ ہمارے ایک سوتیلے بھائی بنیامین کو غم زدہ باپ نے اپنے پاس تسکین خاطر کے لیے روک لیا ہے۔ اگر اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح غیب کا حصہ دینا خلاف دستور ہے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ ہاں پھر جب واپس آؤ تو اس کو ساتھ لانا، تب اس کا حصہ بھی مل جائے گا تمہیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس پہنچے تو غلہ کے ساتھ اپنی دی ہوئی رقم کی واپسی پر بہت خوش ہوئے، باپ کو سب بتایا اور بنیامین کو ساتھ چلنے کے لیے درخواست بھی کی۔ مگر یعقوب علیہ السلام کو قید کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہوا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا یہ اعتماد ایک دفعہ کھو چکے تھے۔ بہرحال اصرار کیا تو اس دفعہ بھی اجازت مل گئی حضرت بنیامین کو، یہ بھی بعد میں اللہ کے نبی بنے تھے، ساتھ لے جانے کی۔ جب یہ دوبارہ مصر پہنچے تو اب بنیامین بھی ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے علیحدگی میں ملاقات کی اور چپکے سے سب بتایا کہ میں آپ کا حقیقی بھائی یوسف ہوں۔ ہم کو اور ہمارے باپ کو جو صدمے اور غم پہنچے ہیں اب وہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اب آسانیاں دینے والا ہے۔ اب کی دفعہ جب واپسی کا وقت ہوا، یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، روانگی کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے چاندی کا ایک پیالہ یوسف علیہ السلام کے دربار کا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا اور پیک کر دیا گیا سامان۔ یہ تدبیر تھی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا اور ان کی شریعت کا ایک قانون تھا کہ جب کوئی چور چوری کرتا تو چوری کی سزا میں اس چور کو غلام بنا دیا جاتا اس بندے کا جس کی اس نے چوری کی ہوئی ہوتی۔ چنانچہ جب یہ روانہ ہونے لگے تو دربار کے ایک ملازم نے شور مچایا کہ ہمارا چاندی کا پیالہ تم نے چوری کر لیا ہے، تم چور ہو، اس کو ہم نے گم پایا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں نظر آ رہا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام کی ان بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم چور نہیں ہیں، ہم معزز لوگ ہیں، ہم پہلی مرتبہ آئے، آپ نے ہماری شرافت کو دیکھ کر ہمارے ساتھ عزت کا سلوک کیا، ہم چور نہیں ہیں۔ ہاں سنو، اگر ہم چور ہوئے، ہمارے سامان کی تلاشی لے لی جائے، اگر ہم میں سے کسی کے سامان سے آپ کا وہ پیالہ ملا تو وہ آپ کا چور ہوگا، اور اس کی سزا خود ہی کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو غلام بنا کر بے شک اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ کہنے لگا کہ ہمارے دین میں چور کی یہی سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی، ابتدا بنیامین کے سامان سے نہیں ہوئی، آخر میں بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا، جس پر بنیامین کو یوسف کے پاس رکنا پڑا۔ اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے مزید آزمائش ہے کہ پہلے یوسف، پھر یوسف کے بعد بنیامین بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ اب سب پریشان کہ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جو بڑا بھائی تھا یہودا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو گھر نہیں جاؤں گا، باپ کا سامنا میں نہیں کر سکتا، آپ جاؤ، میں ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہوں، جو اللہ جل جلالہ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے، یا مجھے موت آ جائے گی
یا بنیامین واپس آئے گا تو میں اس کے ساتھ گھر جاؤں گا، میں نے نہیں جانا۔ چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے تو بنیامین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بتایا، یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس مرتبہ بھی تم نے سازش کی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا، بہرحال میں اس پر بھی صبر کرتا ہوں، کوئی شکوہ شکایت کسی کے سامنے نہیں کرتا، میرا غم اور میری پریشانی، میرا اضطراب اللہ کے سامنے ہے۔ اور کہنے لگا کہ اللہ کی رحمت سے کیا دور ہے کہ وہ یوسف اور بنیامین کو میرے پاس جمع کر دے، وہ سب کے احوال سے واقف ہے اور ہر ایک سے اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے دل مایوس نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت واسعہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے امیدوار رہتے ہیں۔ تو ایک عام مسلمان کو بھی یہی تعلیم ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس پر بیٹوں نے کہا کہ اب آپ کو صبر کر لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کیا مرتے دم تک یوں ہی روتے رہو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے صبر سکھاؤ گے؟ مجھے صبر تم سکھاؤ گے؟ میں اپنے اللہ سے سب غم اور اضطراب کی درخواست کرتا ہوں، لہٰذا تم جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اور ہاں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ بادل نخواستہ باپ کے کہنے پر دوبارہ عزیز مصر کے پاس گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس سے غلہ کی درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام کو نرم دیکھ کر پھر درخواست کی کہ بنیامین کو بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی پیش کی تو اس پر یوسف علیہ السلام بہت نرم دل ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے گھر کی حالت بھی حضرت یوسف کے سامنے پیش کی کہ غربت کے ڈیرے ہیں، باپ پریشان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب حالات سنے تو رونے لگ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کھیل کھیلے ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ کیا سازشیں کی، کیا کچھ کیا تم نے؟ تو اس پر یہ دل میں پریشان ہوئے کہ کون بھیدی ہے جو ہمارے گھر کے راز اور ہمارے چھپ کر کیے ہوئے کھیل سارے ان کو بتا رہا ہے۔ تو اس دوران بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہہ بیٹھے کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت مانگی، اور ان کو کہا کہ اللہ کسی احسان کرنے والے کا، نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ان کو کہا کہ جاؤ تم میری قمیض لے جاؤ اور باپ کی آنکھوں پر اس کو لگاؤ، میری جدائی میں رو رو کر جو ان کی بینائی چلی گئی ہے وہ واپس لوٹ آئے گی۔ ادھر قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اگر تم مجھے غلطی پر نہ سمجھو، بہکا ہوا نہ سمجھو کہ مجھے یوسف کی یاد آنے لگی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اس پر پاس موجود جو بیٹے
تھے وہ کہنے لگے کہ تو اب بھی اسی بھول پر ہے کہ یوسف زندہ ہے اور تجھے مل جائے گا، لگتا ہے یوسف کا غم جاتا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کے قافلہ واپس آیا، یوسف علیہ السلام کے متعلق خوشخبری دی گئی، اور یوسف کی قمیص یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر لگائی تو یکا یک آنکھوں کو بینائی واپس لوٹ آئی۔ بیٹوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو مصر میں اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو تکمیل تک پہنچایا اور ان کی آزمائش کو قبول فرمایا، بچھڑے ہوئے باپ بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ پھر ایک دن جب سب ایک ساتھ جمع ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سارے بھائی بھی پاس موجود تھے۔ تو بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کی عظمت شان کی خاطر ان کو سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ھذا تأویل رؤیای من قبل، بابا جان جو میں نے خواب دیکھا تھا جس کے بیان کرنے سے آپ نے روکا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے، ھذا تأویل رؤیای من قبل۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی تکمیل ہوئی اور بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا انتظام ہوا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو سامعین محترم، اس قصہ کے جو اعلیٰ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ذرا ان کو دیکھیں۔ مثلاً اس قصے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ جو اللہ جل جلالہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو سارا جہان مل کر بھی اپنی تدبیر سے اسے محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو سارے جہان کی دنیا کی مخالفت محروم نہیں کر سکتی اس کو۔ جو تیسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صبر و استقامت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، حسد اور دشمنی کا انجام رسوائی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس قصہ سے وہ یہ ہے کہ عقل اور ذہانت انسان کے پاس ایک انتہائی عمدہ جوہر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک انتہائی قیمتی جوہر ہے جس کے بل بوتے پر انسان دنیا کا کچھ بھی حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہمارے سامنے اس قصہ سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی شرافت اور پاک دامنی انسان کو دشمنوں کی نظر میں بھی معزز بنا دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی شرافت، پاک دامنی، یوسف علیہ السلام کو زمین سے، کیا زمین کے نیچے سے، کنویں کی گہرائی سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر تک لے گئی۔ تو سامعین محترم، اس قصہ کے بے شمار حقائق ہیں جن پر اللہ جل جلالہ نے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو ذکر کیا اور طریقہ تبلیغ کو سمجھایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی
کہ آپ کے دشمن اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ ذرا یوسف علیہ السلام کی باتوں کو، ان کی آزمائش کو مد نظر رکھیں۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہی ہے، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ وہ مدتو نصیحت کرتے ہیں، لوگ کان نہیں دھرتے، اور جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تو اچانک اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم اچانک مجرموں کو گرفت میں لے لیتے ہیں، اور جب ہم گرفت میں لیتے ہیں پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا ان کو۔ سورہ یوسف کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ رعد۔ سورہ رعد میں اللہ جل جلالہ نے توحید، رسالت اور رسالت پر لوگوں کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ مومنین کے لیے جو اللہ جل جلالہ نے تیار کی ہوئی ہیں جنات وغیرہ، اس کا وعدہ ہے، اور کفار کے لیے جو طرح طرح کے عذاب ہیں اس کی وعید اللہ جل جلالہ نے سنائی ہے۔ سورہ رعد کے ابتدائی حصہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور توحید، پھر لوگوں کا انکار، اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مشرکین کی اور کفار کی اس بات پر تعجب کرو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب تمہیں ایک دفعہ جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ اس طرح تمہیں پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خواہشات نفس کے اسیر ہو گئے ہیں، یہ لوگ یہ جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا حالانکہ ان کے سامنے سابقہ قوموں کی عبرتناک مثالیں آ چکی ہیں، انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔